نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ عنادل الکیان الصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا ورسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قابل صد تکریم آج کی اس تقریب ذی شان کے صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بساہاں شریف اور اس کانفرنس میں موجود دیگر علماء برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح قبلہ پیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے حکم فرمایا، یہ موقع عنایت فرمایا آپ سے ہم کلام ہونے کا۔ آج کی تقریب کا عنوان جو پیچھے آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے اور وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے موافق سوشل میڈیا کے جو ہماری نسل نو پر اثرات مثبت اور منفی مترتب ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں ہر ایک صاحب ایمان کو ایک ایسا جامع حکم ارشاد فرما دیا
کہ جو اس آیت کا ترجمہ کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، کہ اپنے اہل و عیال کو، خصوصاً اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھا کے اور ان کو ادب سکھا کے۔ بحیثیت والدین اللہ تعالیٰ جب یہ منصب عطا فرماتے ہیں ایز بینگ مسلمان، اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اپنے سٹیٹس کو، اپنے منصب کو جاننے کی کوشش کریں کہ جب زندگی کی رفتار چلتے چلتے بچپن، لڑکپن سے گزرتے ہوئے جوانی تک پہنچتی ہے، شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، کوئی ماں یا باپ بن جاتا ہے، یہ منصب بہت بڑا ذمہ داری والا منصب ہے، اور عمومی طور پر جتنی بھی سپیچز کی جاتی ہیں ان کا خاصا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کیا فرائض ہیں اور والدین کے کیا حقوق ہیں، اس پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، خود قرآن پاک نے واضح طور پر اولاد کو خصوصی طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو، انہیں مت جھڑکو، ان سے نرمی کا رویہ رکھو۔ چونکہ آج ہمارا موضوع اس کے الٹ ہے، عموماً آپ سنتے ہیں کہ اولاد کے فرائض کیا ہیں اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کے فرائض کیا ہیں اور اولاد کے حقوق کیا ہیں، اور والدین کا سب سے بڑا فرض وہ ہوتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث مبارکہ ہے، آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نہل والد افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی والد جو بھی گفٹ، جو بھی پراپرٹی، جو کچھ بھی تحفہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت۔ قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا لقمان حکیم، ان کی نصیحت قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ کس طرح اپنے پیارے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اللہ کریم نے ان آیات کو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہماری تعلیم کے لیے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں چاند کے مکھڑے والے بچے بچیاں جن سے ہم پیار کرتے ہیں دیے، ان کو اچھا انسان بنانا، باعمل مسلمان بنانا، معاشرے کا ایک باوقار فرد بنانا،
یہ بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت والدین، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بیقی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد، کہ اے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں والدین کے حقوق بتائے، وہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ والدین کے حقوق کیا ہے، اب ذرا ارشاد فرما دیجئے کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، فرمایا والدین کا فرض اور اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام تجویز کریں، جو نام رکھیں اچھے میننگز والا، سوچ سمجھ کے اچھا نام اپنی اولاد کا رکھیں، اور نمبر 2 ان یحسن ادبہ، اس کے ادب کو چاشنی دیں، حسن دیں، اس کو علم اور ادب سکھائیں۔ اور پھر جو تربیت ہوتی ہے ایک بچے کی، جو والدین کا فریضہ ہوتا ہے، اس کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بچے کو اچھے عادات و اطوار سکھانا، مثلا سب سے پہلے صفائی نصف ایمان ہے، بچے کو باقاعدگی کے ساتھ غسل کرنے کی تربیت دینا، وضو کا طریقہ سکھانا، کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے اس کو تلقین کرنا، دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک برش باقاعدگی سے کرنے کی اس کو عادت ڈالنا۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر جتنے بھی کامن سینس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، وہ ساری اچھی اچھی چیزیں اپنے بچے کو ڈے ٹو ڈے سکھاتے رہنا، کیونکہ یہ ایج جو ہوتی ہے بالکل بچپن کی، یہ ایک بالکل دماغ کوری پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک ایسی سکرین جس کے اوپر کچھ بھی نہیں، جو آپ نقش کرتے چلے جائیں گے وہ ان کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہوتا چلا جائے گا، اور اس تربیت کا اثر مرتے دم تک، بڑھاپے تک رہتا ہے۔ اور جو لوگ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کا برتاؤ کرتے ہیں، بلوغت کے بعد وہ بچے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ عادتیں بعض اوقات زندگی کی آخری دم تک جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے بچپن کی تربیت پر دین اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ اولاد کا کیا حق ہے، آپ نے فرمایا اچھا نام تجویز کریں، اور اچھا نام تجویز کر کے اس کے بعد اس کو علم سکھائیں، اس کو ادب سکھائیں۔ پھر اس کے بعد بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کو فرمایا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ ایک ابو داؤد شریف کی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ ہے، جلد 2 ابو داؤد شریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم۔ 3 مرتبہ آپ نے تاکید فرمائی، اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو، اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو، اپنی اولاد میں عدل و انصاف کیا کرو۔
یعنی فطری طور پر اولاد میں سے کسی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دانستہ طور پر اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دینا، کسی کو محروم رکھنا، اس سے چونکہ ایک معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، دلوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو۔ اور بہت سارے ایسے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں کے ایسے ایسے مجموعے بن گئے کہ جو بعد میں کتابیں بنی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ آج بھی ہمارے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ان بزرگوں نے اپنی اولاد کے لیے لکھی تھی، ان کو پڑھاتے پڑھاتے، نوٹس تیار کراتے کراتے وہ کتابیں بن گئی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شرح جامی، اپنے بیٹے ضیاء الدین کے لیے لکھی تھی، جو بعد میں اس قدر مقبول ہوئی کہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہو گئی۔ شرح جامی یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نوٹس لکھوائے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنے بیٹے ابو القاسم کے لیے لغت القابض فی نصیحت الولد کے نام سے کتاب لکھی، جو اب بھی موجود ہے، اور یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اسی طرح علامہ باجی مالکی نے اپنے بیٹے کے لیے النصیحۃ الولدیہ، یعنی جو اولاد کی نصیحت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کتاب لکھی، اور وہ بھی آج موجود ہے۔ علامہ ابن قیم نے اپنے بیٹے برہان الدین کی پیدائش پر تحفۃ الموعود فی احکام المولود یہ کتاب لکھی، اور وہ کتاب باقاعدہ چھپ گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے پیدائش کے موقع پر لکھی۔ اسی طرح علامہ حافظ عراقی نے اپنی اولاد کے لیے التقریب کے نام سے کتاب لکھی۔ علامہ ابن حجر نے اپنے بیٹے محمد کے لیے البلوغ کے نام سے کتاب لکھی۔ تو اس طرح میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ ہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف اپنے شاگرد کے سوالوں کے جواب کے لیے لکھی تھی۔ اپنے شاگرد کے سوالوں کے جواب دیے، جو بعد میں کشف المحجوب شریف کی صورت میں باقاعدہ ایک کتاب بن گئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کے لیے کتابچہ لکھا تھا ایھا الولد، اور بعد میں پوری کتاب بن گئی، اور وہ کتابچہ بہت مقبول ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب ہر دور کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اس میں الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا یہ سارے آ جاتے ہیں، ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ حق بات کو میکسیمم لیول پہ آگے پہنچانا یہ ہمارے دین کا منشا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بڑی اہم خبر ہوتی اور اسے سارے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو لوگوں کو آواز دی جاتی صفا کی پہاڑی کے قریب آ جاؤ۔ لوگ جمع ہوتے، ایک منادی وہاں صفا کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دیتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ نیوز ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچتی، پھر وہ آگے سارے سپریڈ کر دیتے۔ حضور علیہ السلام نے اسی میڈیا کو استعمال کیا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد سارے لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے قریب بلایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اہل مکہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں،
ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، دین دنیا کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ پھر اس دور کے اندر جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور آپ جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور یہاں سے ہی دین اسلام کی یہ رمق اٹھی، مدینہ طیبہ تک پہنچی۔ جو پہلے 12 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اوس اور خزرج کے خاندانوں کے، وہ حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے آئے تھے اور آقا علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، اور بعد میں پھر انہی لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دعوت دی اور آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ بھی ایک میڈیم تھا اس دور کے اندر کہ چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں، لہذا آقا علیہ السلام اس ذریعہ ابلاغ کو تبلیغ کے لیے استعمال فرماتے۔ پھر عکاظ کا ایک میلہ ہوتا، دیگر بڑے بڑے میلے ہوتے، وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے، آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے، وہاں ان لوگوں کو یہ ساری بات پہنچاتے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، ایک ٹریٹی لکھا گیا، مکہ والوں کی طرف سے تھوڑا امن ہو گیا کہ اب معاہدہ لکھ دیا گیا ہے، وہ حملہ نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی فرصت ملی تو آقا علیہ السلام نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھ کے اس میڈیا کا استعمال کر کے ان تک حق کا پیغام پہنچایا۔ اگرچہ ہماری تاریخ اسلام کی کتابوں میں 6 بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور چین تک جو دوسرے کونے پہ تھا، آقا علیہ السلام نے خط کے ذریعے اپنا یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ النمل میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک میڈیا کا استعمال کیا، ہدہد کو ایک خط لکھ کے دیا، ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کو جا کے انہوں نے پہنچا دیا، ملکہ سبا کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آواز کو، اپنے قلم کی تحریر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا، حق کی بات کو، حق کی آواز کو، یہ ہمارے دین کا منشا ہے۔ اور جس کو ہم سوشل، پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اس کا استعمال انہی حوالوں کی روشنی میں یقیناً ہمارے لیے نہ صرف جائز بلکہ وقت حالات کی ضرورت ہے اور منشا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، مختلف اس کے پلیٹ فارمز ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں بے شمار فائدے ہیں، ہم اپنی ایک بات کو دوسرے لوگوں تک، اچھی بات کو پہنچا سکتے ہیں، میسیجز سیکنڈز کے اندر ہم وصول کر سکتے ہیں، حال احوال پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے حالات کی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ پہلو وہ ہیں جو نیگیٹو ہیں، جو منفی ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی پلیٹ فارم انفارچونیٹلی ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ جو قافلے ان کو لے کے چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے گرد راہ کے طور پر بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ نہ فیس بک ہمارے کنٹرول میں، نہ ٹویٹر ہمارے اکاؤنٹ میں، نہ یوٹیوب ہمارے کنٹرول میں، اسی طرح سوشل میڈیا کے باقی جتنے پلیٹ فارم ہیں ہمارے کنٹرول میں کوئی نہیں ہے، سچی جو بات ہے۔ البتہ ہم اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی بات ان کے نازک مزاج کے خلاف آ گئی، آپ نے لکھ دی، فوراً آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا فیس بک اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہرکیف اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم اپنا مثبت کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں، البتہ اس کے منفی پہلوؤں سے بچنا اور اپنی اولادوں کو بچانا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے،
وہاں ایج ریٹنگ ہوتی ہے. مثلا 18 ایئر سے نیچے کے بچے، 12 ایئر کے نیچے کے بچے، 6-7 ایئر کے نیچے سے بچے، وہ کیا دیکھیں گے، وہ کیا دیکھیں گے. وہاں پر ایج ریٹنگ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ممالک کے اندر ایسی ایج ریٹنگ کچھ بھی نہیں. چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے ہر چیز کھلی ہے، جو مرضی ہے وہ دیکھے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خصوصی طور پر جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر والدین انہیں اس برائی سے بچا کے رکھیں کہ وہ موبائل لے لیتے ہیں، ٹیبلٹ لے لیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ان کی نظریں جتنی بے حیائی اور فضولیات کو دیکھتی ہیں، اتنا ہی ان کے اندر سے شرم، حیا وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے جو مرضی ہے کرو. پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر جھوٹے فیک اکاؤنٹ بنا کے بچے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں، لڑکا ہے تو لڑکی بن کے، لڑکی ہے لڑکا بن کے. اس میں جھوٹ بھی ہے، فراڈ اور دھوکہ بھی ہے، اور اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی چیزیں کرتے کرتے مخرب اخلاق حرکتیں انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتی ہے. اور پھر والدین کو اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے، خصوصی طور پر مائیں. اگر ماں خود ہی اس کے پاس فرصت نہیں ہے فیس بک سے، دیگر چیزوں سے، اور وہ اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیتی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار سوشل میڈیا یہ کیا کرے گا، یہ اس اولاد کو تباہ اور برباد کر دے گا. اور کل جب یہ بچے جوان ہوں گے، پھر والدین کے ساتھ ان کی وہ ایسوسیشن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان ماں باپ کو بھی اولڈ ایج ہومز میں جا کے اپنا بڑھاپا گزارنا پڑتا ہے. اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، بحمد اللہ تعالی آج بھی وہ اپنے والدین سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والے ہیں. اور پھر ایک آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایز بینگ مسلمان اپنے بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اور جہاں ان کی ظاہری تعلیم و تربیت ہم کرتے ہیں وہاں ان کے اخلاق کو سنوارنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچے کو از خود برائی سے بچانے والی ہیں. اور اگر ہم نے ان کے اندر یہ خوف خدا پیدا نہیں کیا، آخرت کی فکر پیدا نہیں کی، دنیا کی زندگی کی مقصدیت ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر ہر وقت تو ان کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے. آج کا دور ایسا ہے، اگر آپ گھر میں کنٹرول کریں گے، اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ جا کے کیسے کنٹرول کریں گے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کنٹرول کریں گے، جب آپ سو گئے ہیں تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ آج کے دور میں اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتا دنیا کا آج کل کوئی بندہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لیول کے آدمی کی ضرورت بن گئی ہے. کالج یونیورسٹی کے اندر کورسز ہی ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو انٹرنیٹ پہ کرنے پڑتے ہیں. عام ایک آدمی اس کے لیے ایک ذریعہ ابلاغ کے طور پر مختلف جو سائٹس ہیں وہ ان کو یوز کرنی پڑتی ہیں، واٹس ایپ ہے، دوسری چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے. لیکن بچوں کی تربیت کر کے، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کر کے، ان کو با کردار شخصیت بنا کے ہم ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک برائی آئے تو وہی جذبہ سامنے آ جائے اور وہ برائی کو اگنور کر دیں اور اچھائی کو اختیار کریں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن اپنا کے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء فی الدارین.